احمد ندیم قاسمی کا افسانہ کپاس کا پھول کا خلاصہ۔ تو احمد ندیم قاسمی 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے اور ان کا افسانہ کپاس کا پھول ایک شاہکار افسانہ ہے۔ ان کی وفات 10 جولائی 2006 کو ہوئی۔ تو اب ہم ان کے افسانہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہند و پاک کی سرحد سے ملحق ایک گاؤں کی بوڑھی ناتواں اور تنہا مائی تاجو کی کہانی ہے۔ مائی تاجو جوانی میں حسن و جمال کا شاہکار تھی اور اسی حوصلہ مند کہ اس نے علی الحلان ایک پٹواری سے شادی کر لی۔ یہ پٹواری شادی شدہ تھا۔ مائی تاجو دھوکہ کھا گئی۔ پٹواری کی پہلی بیوی کو خبر ہوئی تو اس نے دوسری شادی پر شور مچایا۔ مائی تاجو میکے آئی تو باپ نے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ پٹواری گاؤں سے فرار ہو گیا۔ لوگوں نے ڈھونڈ نکالا تو پتہ چلا کہ اس کے پاس 2 مکان تھے۔ گاؤں کا گھر مائی تاجو کو دیتا ہے۔ مائی کے ایک بیٹا حسن دین پیدا ہوا۔ سجیلا جوان تھا۔ فوج میں بھرتی ہو گیا اور دوسری جنگ عظیم میں محاذ پر شہید ہوا۔ تاجو مائی اکیلی رہ گئی۔ پڑوسی فتح دین نے کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ یوں مائی بھی بڑھاپے تک متحرک تھی اور اناج پیستی تھی۔ فتح دین کی بیٹی راتا مائی تاجو سے اور مائی راتا سے بڑی مانوس تھیں۔ راتا ہی مائی کے لیے رات کو روٹی لاتی تھی۔ مائی تاجو اسے بتاتی کہ بس اب اسے موت کا انتظار ہے، خدا کوئی اس کا عزیز نہیں۔ راتا اس کا دل بہلاتی۔ راتا کی ماں نے اسے محتاج ہونے کا طعنہ دیا۔ مائی گھر آ کر بھوکی سو گئی۔ اگلی صبح نکاحت کے سبب پانی پیتے ہوئے گر گئی۔ محلہ والوں کو پتہ چلا تو ہوش میں لائے۔ مائی کو چوٹ بھی آئی تھی۔ راتا سے اس نے پھر اپنے صندوق میں رکھے اپنے کفن کا ذکر کیا، جس پر اس نے کلمہ بھی لکھا رکھا تھا اور ہمہ وقت اس دن کی منتظر تھی کہ مرنے کے بعد وہ کفن اس کے تن کی زینت ہو۔ یہ وہ دن تھے جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا۔ گاؤں پر بھارتی فوج نے یلغار کی تو سب ہی خاص افراد کو شہید کر دیا۔ مائی تاجو گولیوں کے شور میں گھر سے نکلی۔ بھارتی فوج راتوں کو بے آبرو کر رہے تھے۔ مائی سے محسن جو خود زخمی تھے، دوسروں کا کہنا تھا کہ وہ لاہور کی طرف چلے جائیں۔ مائی نے راتا کو بچانے کے لیے دشمن پر لعن طعن کی، مگر دشمن فوجی اسے لے کر بھاگ گئے۔ مائی پر بھی حالات کی وحشت تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ زخمی محسن لاشیں سمیٹ رہا تھا۔ اس نے مائی سے کہا کہ وہ لاہور کا رخ کرے۔ مائی کو اپنا کفن عزیز تھا۔ اجڑے گھر آئی، باکس میں کفن موجود تھا، لے کر جان بچانے کو اس راستہ پر آئی جہاں کپاس کے کھیت تھے۔ اسے ہر لمحہ راتا یاد آ رہی تھی۔ کپاس کے کھیت میں دم بھر کو ٹھہری تو اسے زخمی حالت میں راتا مل گئی، جس نے اتفاقی طور پر اپنے آپ کو ظالم دشمنوں کی فوجوں کے چنگل سے آزاد کرا لیا تھا۔